بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کلاس میں ہم منصوبات میں سے ایک چیز حال کے متعلق پڑھ رہے تھے کہ اس میں فاعل کا یا مفعول کا یا دونوں کا حال بیان کیا جا رہا ہو کہ یہ فعل صادر کرتے ہوئے کام فاعل کی حالت کیا تھی، اس کی کنڈیشن کیا تھی، اور جب مفعول پہ فعل واقع ہوا تو مفعول کی حالت کیا تھی یا دونوں کی حالت کیا تھی۔ اس کی ہم نے مثالیں پڑھ لی تھی۔ اچھا، ایک چیز لاسٹ بتا کے پھر ہم اگلا منصوب اسم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ یہ کہ حال جو ہوتا ہے یہ ایک جملے میں تین چار بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ جتنی کنڈیشنز ہو سکتا ہے فاعل کی تین چار حالتیں ہوں، وہ ہنس بھی رہا ہو، بات بھی کر رہا ہو۔ جس طرح ہے نا کہ ہم نے اس میں مثال پڑھی تھی، جاء زید ضاحکا، زید ہنستے ہوئے آیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں زید مدرسے سے گھر آیا ہنستے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، نعتیں پڑھتے ہوئے، گپ شپ لگاتے ہوئے۔ تو تین چار اس کی حالتیں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں بھی ہمیں بعض اوقات ایسا ملتا ہے کہ ایک جملہ ہے، اس کے اندر دو تین حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو دراصل وہ کیا ہوگا کہ دو تین اسم ہوں گے جن کے اوپر زبر ہمیں نظر آ رہی ہوگی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ذوالحال کے دو حال ہوں یا تین حال ہوں، صرف ہم یہ سلیکٹ کریں گے کہ یہ فاعل کی کنڈیشن ہے یا مفعول کی ہے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ باقی اس کے بعد جتنے الفاظ پہ دو تین چار پہ زبر نظر آ رہی ہوگی، ہم اس کے ساتھ فاعل اور مفعول کے ساتھ میچ کر کے ان کی مناسبت نکالیں گے کہ یہ کس ذوالحال کی حالت بن رہی ہے۔ بس اس کی مثال قرآن پاک میں سے دیکھیں، اس میں آتا ہے رجع موسیٰ، رجع موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے نائب بنا کر اپنی قوم کے پاس چھوڑ کے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے تشریف لے گئے کوہ طور پر۔ جب واپس تشریف لے کے آئے، قوم کو لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی اور وہ نافرمانی میں، شرک میں، اس طرح کے کاموں میں لگ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹ کے آئے تو اپنے بھائی کو ڈانٹا اور ان پر غصے ہوئے کہ ایسا کیوں ہو گیا، اور آپ نے ان کو سمجھایا نہیں۔ اگرچہ انہوں نے سمجھایا تھا، قوم نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طبیعت میں ایک جلال تھا، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو اس طرح سے بیان فرما رہے ہیں کہ رجع موسیٰ، رجع کا مطلب لوٹنا۔ موسیٰ علیہ السلام اس حال میں لوٹ کے آئے کہ دو حالتیں ان کی واضح تھیں۔ نمبر ایک، غضبانہ، غضبانہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ زبر ہے، غضبانہ، غضب سے، غصے سے ہے لفظ بنا ہوا، لیکن غضبانہ اس پہ زبر کیوں آ رہی ہے؟ یہ کوئی مفعول نہیں ہے۔ اب دیکھیں اگر غضبانہ کے لفظ پہ زبر ہے تو ہم اسے 12 منصوبات میں سے چیک کریں کہ کیا ہے۔ نہ یہ انا کا اسم ہے، نہ کانا کا اسم، نہ کوئی مالا، نہ لیسا۔ اب ہمیں 5 مفعولوں میں سے اگر دیکھیں گے تو یہ مفعول بھی نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا فعل غصے کے اوپر تو واقع نہیں ہو رہا۔ غصہ تو کسی اور جس پہ واقع ہو رہا ہے وہ بعد میں اسم آ جائے گا حضرت ہارون علیہ السلام کا، یا قوم پہ وہ غصہ فرما رہے تھے تو قوم مفعول بن جائے گی۔ لیکن غصہ ہونا دراصل ان کی ایک حالت ہے، تو حالت جو ہے اس کے اوپر اعراب لگایا جاتا ہے زبر والا، اور حال منصوبات میں سے آتا ہے۔ غضبان کے بعد دوسری صفت قرآن پاک میں بیان کی گئی، اسیفا، اسیفن۔ غضبانہ کے اوپر دو زبر اس لیے نہیں آئے کہ غضبان جو ہے وہ غیر منصرف ہے، فعلان کے وزن پر۔ ہم نے غیر منصرف کی قسمیں جن کے اوپر تنوین اور زیر نہیں آ سکتی ان الفاظ میں سے پڑھا تھا کہ ایک الف نون کی طرح کے جو اسماء ہوتے ہیں، عدنان، عطشان، جوعان، یا کسی صفت میں شدت جن میں بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو ان کو غیر منصرف شمار کیا جاتا ہے، ان پہ زیر نہیں آتی اور تنوین نہیں آتی۔ اس لیے یہاں غضبانن نہیں ہے بلکہ غضبانہ۔ تو اسیفن جو ہے وہ چونکہ منصرف ہے تو اس پہ تنوین بھی آ سکتی ہے۔ تو اسیفن کے اوپر زبر کیوں آئی، اسے منصوبات میں ہم نے کیوں لکھا؟ کیونکہ یہ حال بن رہا ہے۔ اسیفن کا لفظ بنا ہے افسوس کرنے سے۔ عربی میں افسوس کے لیے لفظ آتا ہے تأسف، تأسف۔ تو اسیفہ اس سے بنا ہے کہ افسوس کرتے ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، بہت غصے بھی تھے اور بہت افسوس بھی کر رہے تھے کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ تو یہ دو لفظ جو ہیں وہ دراصل ترکیب میں کیا ہو جائیں گے، رجع فعل، موسیٰ کا لفظ اس کا فاعل۔ لیکن فاعل بنانے سے پہلے چونکہ ہمیں دو لفظ اس کے بعد کنڈیشن کے طور پہ نظر آ رہے ہیں تو ہم ترکیب میں کیا کہیں گے، موسیٰ ذوالحال، غضبانہ اس کا حال، اسیفن بھی اس کا حال، ذوالحال اپنی دونوں حالتوں سے مل کر پھر بنے گا فاعل، اور فعل فاعل مل کے جملہ
فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. تو یہ سمجھ میں آ گیا. جی ایک ذوالحال کے 2-3 حال بھی اس طرح سے آ سکتے ہیں. ہاں جی اگلے منصوبات میں سے اگلی چیز ہے تمیز. ہم نے 3 چیزیں رہتی تھیں: حال، تمیز اور مستثنیٰ. تو آج ہم پڑھیں گے تمیز. تمیز سیکھیں گے، لیکن یہ وہ والی ادب تمیز والی تمیز نہیں ہے. اس تمیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ منصوب اسم، یعنی وہ اسم جس کے اوپر زبر آ رہا ہو، لیکن وہ کسی اسم سے یا کسی جملے سے کسی ابہام کو دور کر دے. یعنی ایک اسم جملے کے اندر ایسا یوز ہوا کہ اس کی وضاحت چاہیے تھی، سننے والے کو اس کا کوئی مطلب واضح سمجھ نہیں آیا، یا ایک جملہ بولا گیا، سننے والے کو اس جملے کا واضح مطلب یا مکمل بات معلوم نہیں ہوئی. تو ہم ایسا اگر کریں کہ اس جملے اور اس اسم کو ذکر کرنے کے بعد ایک اور لفظ ایسا بیان کریں جو پچھلے لفظ کی یا پچھلے جملے کی وضاحت کر دے، اور اس میں کوئی ایسی مبہم بات رہ گئی ہو تو اس کی وضاحت کر دے، تو اس لفظ کو جو پیچھے والے لفظ کی وضاحت کے لیے آ جائے، اس کے اوپر اعراب ہم لگائیں گے زبر والا. اب میں نے 2 چیزیں یہاں پہ بولی کہ یہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور وہ جملہ بھی ہو سکتا ہے. اسم کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ وہ کس کس کیٹیگری میں ہو سکتا ہے. نمبر 1، عدد. کوئی گنتی کا ورڈ یوز ہوا، اس کے پاس یار 2 چیزیں ہیں یا 2 ہیں. اب کسی نے بولا اس کے پاس 2 ہیں، سننے والے کو سمجھ نہیں آیا 2 کیا چیز ہیں. اس نے بعد میں بتایا بھائی 2 سائیکلیں ہیں، اس کے پاس 2 کتابیں ہیں. تو یہ سائیکل، کتاب اور بعد میں کوئی بھی لفظ جس کے ذریعے ہم اس کاؤنٹنگ کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ میں نے یہ جو 2 بولا یا 7 بولا یا 10 بولا، اس کا مطلب کیا تھا. تو بعد میں یہ جو لفظ ہم بطور وضاحت کے استعمال کریں گے اسے کہا جائے گا تمیز. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمیز اس وقت آتی ہے جب کاؤنٹنگ کے اندر کوئی ایرر آ جائے، سننے والے کو اس عدد کا مطلب سمجھ میں نہ آئے. اس عدد کی وضاحت کرنے کے لیے تمیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے. نمبر 2، مقدار. اس نے بولا اس کے پاس 2 کلو ہے. اب پتہ نہیں ہے کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، سننے والے کو اس کا علم نہیں ہے. اب اس 2 کلو مقدار عربی میں جب یوز ہوئی تو موسٹلی تمیز اس وقت لائی جاتی ہے جب مقدار کی وضاحت کرنی ہو، تو بعد میں اس چیز کا ذکر کر دیا جائے جس کی پہلے مقدار بیان ہو چکی ہے. نمبر 3، وزن، پیمائش اور ایسی تمام چیزیں. اس کیٹیگری کی عدد، وزن، مقدار، پیمائش، اس طرح کی چیزوں کے لیے زیادہ تر تمیز کو استعمال کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ بھی 2 حصے بن جائیں گے. آپ نے دیکھا کہ ذوالحال اور پھر بعد میں اس کا حال. ذوالحال اس کو کہتے ہیں جس کی حالت بیان کی جا رہی ہو، اور حال جو حالت بیان کی جا رہی ہو. تو یہاں پہ بھی اب 2 چیزیں بن گئی. نمبر 1، پہلے ایک کاؤنٹنگ کا لفظ آئے گا عربی کا، یا مقدار کا لفظ آئے گا، یا وزن کا آئے گا، یا پیمائش کا لفظ آئے گا. اس کے بعد ان چیزوں کے اندر اگر کوئی ابہام ہوگا تو اس کی وضاحت کرنے کے لیے بعد میں ہم تمیز کا لفظ لے کے آئیں گے. اس کو تو کہتے ہیں تمیز، یہ تو ہم نے پہلے اوپر پڑھ لیا. اس کو کہیں گے ممیز. ممیز ممیز دراصل یہ اس میں مفعول ہے کہ جس کی تمیز بیان کی جا رہی ہے. ہم یہ فعل کی بحث میں پڑھ چکے ہیں نا، مفعل اور مفعل. مفعل بطور اس میں فاعل کا یوز ہوتا ہے، اور مفعل عین کلمہ کی زبر کے ساتھ بطور مفعول کے یوز ہوتا ہے. تو تمیز آپ دیکھیں نا کہ باب تفعیل کا ایک طرح کا مصدر بن رہا ہے. تمیز اصل میں یہ لفظ ہے تمییز، تفعیل. تو جو وضاحت کرنے والا ہے اس کو ہم کہیں گے ممیز، اور جس کی وضاحت کی جا رہی ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ ممیز. تو اس پہلے لفظ کو ممیز بھی کہہ سکتے ہیں زبر کے ساتھ، کیونکہ یہ مفعول ہے، اس کی تو وضاحت کی جا رہی ہے. اور یہ جو تمیز ہے اس کو ہم ممیز بھی کہہ سکتے ہیں اور تمیز بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے لیے دونوں لفظ یوز ہوں گے. اب آپ اس کی مثالیں دیکھیں. قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ ابا جان میں نے خواب میں 11 دیکھے. بس یہ بتایا انی رأیتو احد عشر. اب میں نے پہلا لفظ لکھا کہ عدد کے اندر ہمیں وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے. احد عشر، بے شک میں نے، انی بے شک میں نے، رأیتو
میں نے دیکھا، رآ دیکھنا، تو ضمیر ہے میں نے دیکھا. اب یہ ہو گیا فعل اور فاعل. احد عشرہ کاؤنٹنگ ہے عربی کی. احد کہتے ہیں ایک کو اور عشر کہتے ہیں 10 کو. میں نے 11 دیکھے خواب میں. اب جب 11 کا لفظ آیا تو دراصل اب جب تک اس کے آگے ہم وہ لفظ نہیں بولیں گے جو بتائے کہ وہ 11 کیا چیزیں تھیں، تب تک احد عشرہ کا لفظ کیا رہے گا؟ مبہم رہے گا. کوئی وضاحت سمجھ سننے والے کو سمجھ نہیں آئے گی. لیکن اس کے بعد بتایا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے تھے. تو اب جو ستاروں کا لفظ یہاں پہ ذکر ہوگا وہ منصوبات میں سے زبر کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا. کوکبن، کوکبن. اب کوکبن ستاروں کی جمع ہے. کوکب ستارے کو کہتے ہیں. کوکبن یہ منصوب کیوں آیا؟ اس کو ہم کہیں گے احد عشرہ ممیز اور کوکبن اس کی تمیز. اور ممیز اور تمیز جو ہوں گے وہ کیا بنیں گے؟ مفعول بنیں گے، کیونکہ ان کو دیکھا جا رہا ہے. ممیز احد عشرہ خود اکیلا مفعول نہیں بنے گا اور کوکبن بھی اکیلا مفعول نہیں بنے گا. ترکیب کیا ہو جائے گی؟ انی، انا حروف مشبہ بالفعل، یا ضمیر اس کا اسم، اس کے بعد چونکہ فعل آ گیا تو رأیتو فعل، اس کے اندر تو ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل، احد عشرہ ممیز، کوکبن تمیز. ممیز اور تمیز مل کے پھر مفعول بنیں گے اور یہ فعل فاعل مفعول تینوں پھر اس کی خبر بن جائیں گے انا کی. اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ پھر بنیں گے. تو ممیز عدد میں سے ہوگا ممیز اور پھر تمیز اس کی اس طرح سے عدد کی وضاحت کے لیے بیان کی جائے گی. پیمائش کی مثال، وزن کے اندر مثال زیادہ تر کتابوں میں بیان کی جاتی ہے کہ پندی. پندا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی چیز ہونا. میں کہتا ہوں میرے پاس پندی. جیسے ہم کہتے ہیں نا 1 کلو 2 کلو 3 کلو، اسی طرح عربی میں ایک وزن ہوتا ہے رتل. رتل یہ ایک برتن ہوتا تھا، اس کے ساتھ جو ہے چیزوں کو تول تول کے اس کے اندر وزن کر کے بیچا کرتے تھے چیزوں کو. ان دی رتلن، میرے پاس 2 رتل ہیں. کیا چیز؟ اب اس کی وضاحت کے لیے ایک ہم لفظ لے کے آتے ہیں زیتن، زیتون ہے. تو زیتون چونکہ اس وزن کی وضاحت کے لیے آیا تو یہ منصوبات میں سے ہے اور اس کا نام تمیز رکھا جائے گا. پیمائش کے اندر زید کے پاس 2 میٹر ہے. زیدن اندا زیدن مترانی. اب متر کہتے ہیں 1 میٹر کو اور مترانی. اب ایک جملہ ہے اندا زیدن متران، زید کے پاس 2 میٹر ہے. اب اس کی وضاحت کے لیے آ گیا خیتن. خیت بولتے ہیں دھاگے کو. اس کے پاس 2 میٹر دھاگا ہے. یا اس کے پاس کپڑا ہے تو حریرن. تو ایسے الفاظ جس کے اندر پیمائش کی، وزن کی، مقدار کی، عدد کی وضاحت کے لیے بعد میں الفاظ ایڈ کیے جائیں تاکہ مخاطب کو وہ بات واضح ہو جائے، تو اس بعد میں آنے والے لفظ کو تمیز کہتے ہیں اور اس کا اعراب زبر والا ہوگا اور اسے منصوبات میں شامل کریں گے. تو یہ تمام لفظ وہ تھے جو واحد تھے، جو اسم تھے اور ان کی وضاحت کے لیے بعد میں ہم نے ایک اسم لگا دیا. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ پورا ہم بولتے ہیں اور وہ پورا جملہ ہی مبہم ہوتا ہے، تو اس کی وضاحت کے لیے بھی ہمیں بعد میں ایک لفظ لگانا پڑتا ہے، اسے بھی ہم تمیز کہتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک جملہ ہے زیدن حسن. زیدن حسن، زید اچھا ہے. حسن چونکہ مبالغہ کا صیغہ ہے اس کا ترجمہ کریں گے زید بہت اچھا ہے. اب یہ ایک مکمل جملہ ہے. زیدن مبتدا، حسن اس کی خبر. مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ ہونا چاہیے، لیکن مبہم جملہ ہے کہ زید اچھا کیوں ہے. اب سننے والا کہتا ہے کہ مجھے وجہ بتائی جائے کہ زید کیوں اچھا ہے اور کیوں اتنا زیادہ اچھا ہے. تو اس کی وضاحت کرنے کے لیے بعد میں ہم اس کی ایک آدھی صفت بیان کر دیتے ہیں کہ زید حسن علما، زید علم کے اعتبار سے بہت اچھا، اس کے اندر علم بہت زیادہ ہے. زید حسن نفعا، زید لوگوں کے کام آتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے.
زیدن علمن، زیدن حسن علما نفعا، اور نصرن مدد کرنے کے اندر. تو اس طرح جو اس کی جملے کی وضاحت کے لیے بعد میں ہم کوئی لفظ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایک آدھی صفت، تو وہ کیا کہلائے گی؟ تمیز کہلائے گی، اور اس کا اعراب منصوبات کی طرح زبر والا ہے. تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا، تمیز مکمل ہوگی یہاں پہ الحمدللہ. بس قرآن پاک میں اس کی مثالیں بہت ساری موجود ہیں. انا اکثر، قرآن پاک میں آتا ہے انا اکثر. ایک آدمی کہتا ہے میں تم سے بہت زیادہ ہوں. انا مبتدا، اکثر خبر، میں تم سے بہت زیادہ ہوں. سننے والا کہتا ہے بھائی کس چیز کے اندر تم مجھ سے زیادہ ہو؟ علم کے اندر زیادہ ہو، مال و دولت کے اندر زیادہ ہو. تو وہ آگے سے اس کی وضاحت کرے گا مالن، انا اکثر مالن. قرآن پاک میں چونکہ اس طرح آتا ہے انا اکثر من کا مالن. نارو جہنم اشدو، ایک جملہ قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے نارو جہنم اشدو. ابھی ایک جملہ مکمل ہے، نارو جہنم اشدو، جہنم کی آگ بڑی سخت ہے. کس چیز میں سخت ہے بھائی؟ آگے اس کی وضاحت کے لیے لفظ موجود ہے حرن، گرمی کی شدت میں. حرن بطور گرمی کے، بطور گرمائش کے وہ بہت شدید. تو اس طرح تمیز اس کو کہا جاتا ہے جو کسی اسم سے اور کسی جملے سے ابہام کو دور کر دے یا اس کی مزید وضاحت کر دے تاکہ سننے والوں کو اس کے اندر کوئی شک اور کوئی ابہام نہ نظر آئے. یہ تمیز مکمل ہوگی. اس کے بعد اگلا منصوبات میں سے اسم ہے مستثنا. مستثنا، مستثنا. مستثنا کہتے ہیں کہ وہ اسم اور وہ لفظ جس کو الا یا اس طرح کے دیگر الفاظ کے بعد ذکر کیا جائے. پہلے صرف یہ بات یاد رکھیں کہ مستثنا اس اسم کو کہتے ہیں جس کو الا یا اس طرح کے دیگر الفاظ کے بعد ذکر کیا جائے. اور ذکر کیوں کیا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی لفظ کو الا یا الا کی طرح کے دیگر الفاظ کے بعد ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس اسم کو ہم الا کے ماقبل میں جو حکم لگ رہا تھا، چاہے وہ پازیٹیو تھا چاہے وہ نیگیٹو تھا، لیکن الا سے پہلے جو بھی حکم لگ رہا تھا مثبت یا منفی، ہم بعد والے لفظ کو اس حکم سے نکال رہے ہیں. بعد والے لفظ کو پہلے والے لفظ کے حکم سے نکالنے کے لیے الا کو لے کے آتے ہیں یا الا کی طرح کے اور الفاظ کو لے کے آتے ہیں. اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ما بعد والے لفظ کو ما قبل والے حکم سے آؤٹ کر دینا. جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ میں نے سب فروٹس کھائے مگر انگور. اب دیکھیں مگر ایک لفظ تھا، الا کا مطلب ہوتا ہے مگر، سوائے اس کے یا اس کے علاوہ مگر سوائے، اس طرح کے لفظوں کے لیے الا یوز ہوتا ہے. یا غیرہ کا لفظ یوز ہوتا ہے، غیرہ الا. وہ عربی اردو کے ایکول کس کے ہوتے ہیں؟ علاوہ، سوائے، مگر یہ چیز، اس طرح کا اس کا ترجمہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں میں نے سب فروٹس کھائے مگر انگور. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مگر انگور یعنی جو کھانے والا حکم تھا اس میں انگور شامل نہیں ہے. اب منفی حکم کیسے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا سوائے انگور کے. تو اب پیچھے حکم منفی لگ رہا تھا لیکن انگوروں کو نہ کھانے والے حکم سے نکال دیا. تو بعد والے لفظ کو جس کو اگر مگر علاوہ سوائے کے بعد ذکر کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں نے اس کو ماقبل میں پازیٹیو یا نیگیٹو جو بھی حکم لگ رہا تھا اس سے نکال دیا. تو جس لفظ کو بعد میں نکال دیا جائے ماقبل کے حکم سے، اس نکل جانے والے اسم کو اور اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنا. اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، پیچھے جو حکم لگ رہا ہے وہ منفی بھی ہو سکتا ہے مثبت بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ چیزیں کتنی بن جائیں گی؟ تین چیزیں.
ایک جس میں سے نکالا جا رہا ہے، نمبر ون جس میں سے نکالا جا رہا ہے، تو اس کا نام ہم رکھیں گے مستثنا منہو، کیونکہ من کا مطلب ہوتا ہے فرام، کیونکہ اس میں سے نکالا گیا ہے۔ اس میں آ جائے گا کہ سارے فروٹس جس میں سے نکالا گیا۔ اب درمیان میں جو الا یا مگر یا علاوہ کے جو الفاظ ہوں گے اسے ہم کہتے ہیں حرف استثناء، حرف استثناء، کہ وہ لیٹر جس کے ذریعے ہم اس کو نکال رہے ہیں اس حکم سے۔ اور تھرڈ پہ آ جائے گا مستثنا، وہ لفظ جس کو ہم نے نکال دیا۔ تو یہاں پہ سارے فروٹس، یہاں پہ مگر یا سوائے، اور یہاں پہ جس کو نکالا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین چیزیں بن جائیں گی۔ اب آپ اس کا حکم سمجھ لیں کہ منصوبات میں سے کیا چیز آئے گی۔ منصوبات میں سے ہر ایک مستثنا نہیں آ جائے گا۔ مستثنا کی اب دو تین کیٹیگریز بن جائیں گی، بس ان کو سمجھ لیں۔ اگر مستثنا منہو جملے کے اندر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، مستثنا جملے میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جس میں سے ہم نکال رہے ہیں کسی کو، وہ جملے میں مذکور ہے، لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ نمبر ایک مستثنا منہو لکھا ہوا ہے جملے میں۔ نمبر دو، اور وہ ہے بھی مثبت، جیسے میں نے سارے فروٹس کھائے، اب وہ ایک پازیٹیو چیز ہے، حکم یس کا آ رہا ہے اس کے اندر، اور وہ لکھا ہوا بھی ہے، تو یہ جو مستثنا ہوگا یہ منصوبات میں شامل ہوگا، اور اس کا اعراب زبر والا ہوگا۔ اب اس جملے کو میں عربی میں لکھ بھی لیتا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے۔ اکل تو، میں نے کھایا، اکل تو ہمارا، ہمارا میں نے فروٹ کھائے، الا عنبن، انگور کو کہیں گے عنب، عنبن۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ پیچھے جو جملہ ہے عقل تو سمرا، وہ بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نمبر دو، وہ ہے بھی پازیٹیو۔ میں بعد والے مستثنا منہوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، پیچھے والا جملہ سارا مثبت تھا، اس میں سے ہم نے اس کو نکال دیا، تو دونوں شرائط پوری ہوگی۔ یہ مستثنا کی پہلی کیٹیگری ہے کہ مستثنا منہو جملے میں لکھا ہوا ہو اور وہ ہو بھی پازیٹیو، تو ہم مستثنا کا اعراب کیا لگائیں گے؟ منصوبات والا لگائیں گے، اور اس پہ ہر حال میں زبر آئے گی۔ عقل تو سمارا تھا یا عقل تو سمارا الا عنبن، تو یہ پہلی کیٹیگری ہے۔ اب دوسری چیز، مستثنا منہو جملے میں لکھا ہوا تو ہے لیکن وہ ہے نیگیٹو، وہ مثبت نہیں ہے، منفی ہے، منفی۔ اب یہاں پہ آپشن آ جائے گا ہمارے پاس کہ ہم اسے منصوبات میں سے بھی لکھ سکتے ہیں اور پیچھے والے جملے کے اس کو مطابق بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اسے منصوبات میں سے ایڈ نہ بھی کرنا چاہیں تو بھی گزارا ہو جائے گا۔ جیسے اس کی مثال، ہم اس جملے کو منفی لکھتے ہیں، ما حضارہ، ما حضارہ الطلاب۔ اب یہ ایک جملہ ہے کہ اسٹوڈنٹس موجود نہیں ہیں، کوئی اسٹوڈنٹس موجود نہیں ہے، ما حضرت طلاب۔ اب یہ جملہ کیا ہو گیا؟ منفی ہو گیا، لکھا ہوا تو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور طلبا میں سے میں اب ایک اسٹوڈنٹ کو نکالنے لگا ہوں کہ کوئی طالب علم موجود نہیں ہے، ما حضرت طلاب الا سعید، مگر زید موجود ہے۔ اب یہ جو زید کا لفظ ہے، کیونکہ مستثنا منہو یہاں پہ منفی معنی کے اندر ہے، لیکن مستثنا جو بعد میں آ رہا ہے اسے میں پازیٹیو کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس میں ہمارے پاس دو آپشن ہوں گے۔ میں اسے الا زیدن پڑھوں گا تو بھی بالکل جملہ ٹھیک رہے گا، اگر اس کو الا زیدن الطلاب کے مطابق کریں گے تو بھی بالکل ٹھیک رہے گا، کیونکہ ما حضرہ ہے فعل، الطلاب اس کا بن رہا ہے فاعل، تو اگر ہم اس کو منصوبات میں نہیں پڑھیں گے تو یہ بطور فاعل کی آئے گا نا، جیسے ما حضرت طلاب، اس کا فاعل طالب علم بھی بن رہے ہیں اور اس کا فاعل زید بھی بن رہا ہے، کہ وہ موجود نہیں ہے لیکن زید موجود ہے، تو اس کے اندر دونوں آپشن آ جائیں گے۔ ہم اسے ما حضرت طلاب الا زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، الا زیدون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر مستثنا منہو منفی ہے، مذکور تو ہے لیکن منفی ہے، تو منفی کے اندر دونوں طرح سے پڑھنا درست۔ اب تیسری صورت،
وہ یہ ہے کہ مستثنا منہ چاہے مثبت ہے اور چاہے منفی، جملے میں موجود نہیں۔ جیسے اس کی مثال، اب آپ یہاں پہ صرف الطلاب کو ہٹا دیں، ما حضرا کوئی موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پہ میں نے کوئی مستثنا نہیں لکھا کہ پہلے تو اسٹوڈنٹس میں سے میں نے زیادہ کو الگ کیا نا، لیکن یہاں پہ کہا ما حضرا کوئی بندہ بشر یہاں موجود نہیں ہے، الا خالد۔ اب اس صورت کے اندر بن تو رائے خالد مستثنا، لیکن یہاں پہ اس کا کوئی اعراب زبر والا نہیں آئے گا۔ یہ وہ مستثنا ہے جو منصوب نہیں ہے، اور وہ تب ہوگا جب مستثنا منہ مذکور ہی نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں ما حضارا الا خالد، کوئی موجود نہیں ہے مگر خالد۔ ما جاء کوئی نہیں آیا، الا اس الا المعلم، الا المعلم۔ اب یہاں پہ ہم پیش لگائیں گے مستثنا یہاں پہ منصوبات میں سے نہیں آئے گا۔ ہم کہتے ہیں ما جاء الا المعلم، کوئی نہیں آیا سوائے استاد کے۔ اب سوائے استاد کے بن تو وہ کیا رہا ہے مستثنا، کیونکہ الا کے بعد مذکور ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے جس میں سے ہم اس کو الگ کر رہے ہیں۔ تو جب مستثنا منہ مذکور ہی نہیں ہے تو پھر اس کا اعراب بھی منصوبات والا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا مستثنا منہ؟ جی انشاءاللہ۔ جی جی۔ تو مستثنا بھی یہاں پہ الحمدللہ مکمل ہے۔ تو اب ہماری نیکسٹ کلاس جو ہے وہ مفعولات کے اوپر ہوگی۔ کہ مفعول کی میں نے بتایا تھا 4-5 کیٹیگریز ہیں، کہ مفعول بھی تو ہم پہلے پڑھتے رہتے ہیں جس کے اوپر فعل واقع ہوتا ہے، اور 3-4 مفعولات کی اور کیٹیگریز ہیں جس کی وجہ سے فعل واقع ہوتا ہے اور جس کے ساتھ ہوتا ہے، یا مفعول مطلق، اور ان کو انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ اور اگر یہ سمجھ نہیں آیا تو میں اس کو دہرا دوں ایک مرتبہ، کہ اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ جی جی دہرا دیں پھر میں پوچھتا ہوں۔ جی جی جی۔ مستثنا کے اندر ہم نے پڑھا کہ مستثنا اس اسم کو کہتے ہیں جو الا یا اس کے ہم معنی الفاظ کے بعد واقع ہو، اور وہ الا کے ماقبل پہ جو حکم لگ رہا ہے مثبت یا منفی، اس میں سے اس کو نکال دے، اس حکم سے نکال دے۔ اور کیوں نکال دے؟ اس کی 3 صورتیں بن جائیں گی۔ سب سے پہلے جو چیز جس میں سے اس کو باہر کیا جا رہا ہے اس کو ہم کہیں گے مستثنا منہ، وہ مثبت بھی ہو سکتا ہے، وہ منفی بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 پہ آئے گا وہ حرف استثناء جس کے ذریعے سے ہم بعد والے لفظ کو پہلے والے لفظ کے حکم سے نکال رہے ہیں۔ اور تیسری وہ چیز ہوگی جس کو حکم سے نکالا گیا ہے۔ تو ان کی یہ 3 صورتیں بن جائیں گی۔ مستثنا منہ مذکور ہے، ذکر کیا گیا اس کو سینٹینس میں، اور وہ پازیٹیو ہے، تو پھر مستثنا کیا ہوگا؟ منصوب ہی ہوگا، اس پہ ہمیشہ زبر ہی آئے گی۔ نمبر 2، اگر مستثنا منہ جس میں سے نکالا جا رہا ہے وہ منفی ہے لیکن موجود ہے، ذکر ہے کیا گیا جملے میں، تو اب ہم مستثنا کے اوپر منصوبات کی طرح زبر بھی لگا سکتے ہیں، اور مستثنا منہ کے ایکول اگر مستثنا منہ فاعل بن رہا ہے تو اس پہ پیش آ جائے گا، مستثنا منہ مفعول بن رہا ہے تو اس پہ زبر آ جائے گا، مستثنا منہ جر میں آ رہا ہے، زیر میں آ رہا ہے، تو وہاں پہ ہم اسے مستثنا پہ بھی زیر بھی لگا سکتے ہیں، یعنی پھر اس کا اعراب مستثنا کے برابر ایک جیسا بھی آ سکتا ہے۔ اور نمبر 3 پہ یہ ہے کہ مستثنا منہ مذکور ہی نہ ہو، صرف ہم پازیٹیو یا نیگیٹو کوئی بھی حکم جس کے اندر کوئی مستثنا منہ مذکور نہیں ہے اس میں سے ایک مستثنا کو نکال رہے ہیں، تو اس کا اعراب پھر نہ منصوبات والا آئے گا نہ مستثنا منہ کی طرح، کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں۔ پھر جو اعراب اس کا بطور فاعل مفعول اور مجرور کے بنتا ہوگا وہی اس پہ لگا کے اس کو پڑھا جائے۔ جزاک اللہ۔ اور ایک بار اسی طرح تمیز کا بھی ریکیپ بتا دیں۔ جی، تمیز کے اندر بھی ہم نے پڑھا کہ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ تمیز اس اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی اسم یا کسی جملے میں پیدا ہونے والے ابہام کو، غیر واضح چیز کو واضح کر دے۔ ایک اسم بولا گیا یا ایک جملہ بولا گیا جس سے سننے والے کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، یا خدا نہ خواستہ کوئی شک، کوئی ابہام رہ گیا، تو اس کی وضاحت کرنے کے لیے متکلم جس چیز کو استعمال کرتا ہے لفظ کو، اسے کہتے ہیں تمیز۔ تو یہاں پہ 2 چیزیں بن جاتی ہیں، ایک وہ اسم اور وہ جملہ جس کے اندر غیر واضح چیز موجود ہے، اور دوسرا وہ لفظ جس کے ذریعے وضاحت کی جا رہی ہے۔
تو پہلے لفظ کو ہم کہتے ہیں ممیز، دوسرے کو کہتے ہیں ممیز یا پھر تمیز، اس کا آسان نام ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں. اسم کی وضاحت کرنے، اگر وہ اسم جو غیر مبہم ہے تو وہ کیا کیا چیز عربی میں ایسی ہے جو مبہم ہو سکتی ہے، تو اس میں آپشن میں نے دیے کہ وہ یا تو عدد ہو سکتا ہے جس کی وضاحت مطلوب ہوتی ہے، سننے والے کو سمجھ نہیں آتا بھی یہ گنتی کس چیز کی جا رہی ہے، تو ہمیں وہ چیز بھی بیان کرنی پڑتی ہے جس کا ہم عدد بتا رہے ہیں. نمبر دو، مقدار، جس چیز کی ہم مقدار بیان کر رہے ہیں ہمیں وہ چیز بھی بتانی پڑتی ہے، اگر وہ چیز ہم نہ بتائیں تو مقدار کے اندر ابہام رہ جاتا ہے. اسی طرح پیمائش، اسی طرح وزن. تو یہ تو وہ چیزیں تھیں جو اسم تھے، سنگل ورڈ تھے، جن کی وضاحت کی جانی چاہیے. نمبر دو پہ آ جاتا ہے مکمل جملہ، کہ ایک ایسا جملہ کہ ہم کسی نے بولا، کسی کی تعریف کی، تو سننے والا کہتا ہے بھی مجھے وجہ بتائیں کیوں تعریف کی. کسی نے کسی کی عیب بیان کیا تو سننے والا اس کی وضاحت چاہتا ہے کہ بھی یہ عیب کیوں ہے. تو اس طرح کے جملے کے اندر بھی بعض اوقات تمیز کو لایا جاتا ہے اور اس کا اعراب نصب والا، زبر والا ہو. یہ تمیز صحیح. کی ایک ایگزامپل ذرا بورڈ پہ لکھ دیں گے ذرا پلیز؟ جی جی میں بالکل لکھ دوں. آپ کے لیے تو انشاءاللہ اگزامپل بھی بڑی زبردستی لکھنی ہے. دیکھیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں ربی زدنی. اب یہ ایک مکمل جملہ ہے، ربی اے میرے رب، زدنی میرے لیے اضافہ کر دے. تو یہ جملہ مکمل ہو گیا، اے اللہ میرے لیے اضافہ کر دے. لیکن جملہ تو یہ مکمل ہو گیا. اب ایک خود کوئی بھی سن رہا ہوگا جب ہم کہہ رہے ہوں یا اللہ مجھے اضافہ کر دے، میرے اضافہ کر دے میرے لیے، تو ہر سننے والا کہے گا بھائی کس چیز میں اضافہ کر دے. تو ہم اس کے بعد ایک لفظ ایڈ کر دیتے ہیں، اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، اور مجھے بات سمجھنے میں اضافہ کر دے، کسی اور چیز میں اضافہ کر دے، مال میں، اولاد میں، عزت میں. تو کوئی بھی لفظ اگر ہم آگے ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ منصوبات میں سے ہوگا. قرآن پاک میں یہ لکھا ہوتا ہے علمن. آپ نے دیکھا ہوگا ربی زدنی علما. تو علما کے اوپر جو زبر آ رہی ہے وہ بطور تمیز کے آ رہی ہے کہ اس لفظ نے ربی زدنی کے اندر پیدا ہونے والے ایک کوشچن کو سالو کر دیا. تو ہر وہ لفظ جو ایک جملے کے اندر پیدا ہونے والے کسی شک کو، کسی غیر واضح چیز کو واضح کر دے، کلیئر کر دے، تو اسے کہتے ہیں تمیز. تو یہاں پہ زدنی کیا کہلائے گا؟ ممیز، اور علمن کہلائے گا تمیز. ممیز تمیز مل کے خبر بن جائے گی. ٹھیک ہو گیا نا؟ اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. علیکم. وعلیکم السلام.